اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیا تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسیٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب بھی شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس بچے کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر کے رکھ دیا۔ پھر فرمانے لگے، 15 رمضان کو جمعے کی رات شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا ہے اور قیامت قائم ہو گئی ہے۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق کو جمع کیا گیا، جن میں بھی تھا۔ میں نے اپنے پیچھے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا ہے۔ کالے رنگ کا، نیلی آنکھیں ہیں، منہ کھولے میری طرف دوڑا آ رہا ہے۔ خوف و وحشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک صاف ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے سلام کہا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا مجھے اس اژدہے سے پناہ دو، تجھے اللہ پناہ دے گا۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں اور یہ اژدہا زبردست ہے، یہ میرے بس میں نہیں، آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہول ناکیاں دیکھیں۔ استغفر اللہ۔ قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے میں ان میں جا گرتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، یہاں سے آگے جاؤ، تم یہاں رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے لوٹا تو اژدہا میرے پیچھے تھا۔ میں پھر دوبارہ اس بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، میں آپ سے درخواست کی کہ اس اژدہے سے میری جان چھڑاؤ۔ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں ناتواں کمزور ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں۔ اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا، چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹک رہے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے 2 پٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر پٹے پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدہا میرے پیچھے تھا۔ جب میں نے پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے کو ہٹاؤ، دروازے کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ شاید اس حاجت مند کی کوئی یہاں امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا، پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے۔ سبحان اللہ۔ اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اسی دوران اژدہا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں اس وقت حیران رہ گیا جب ان میں سے ایک بچے نے چلا کر کہا، ابے سب آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا۔ چنانچہ وہ چوک در چوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر چکی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے، یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں
تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، اسحاق کے بارے میں تو کچھ بتاؤ، جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا، وہ تیرا برا عمل ہے، استغفر اللہ، جس کو تو نے طاقتور بنایا اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا، وہ تیرا نیک عمل ہے، جس نے تجھے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اے بیٹی، تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گھبرا کر اٹھا اور اٹھ کر شراب چھوڑ دی، اور اس کے جتنے بھی برتن تھے سارے کے سارے توڑ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور پھر فرمایا، یہ خواب میری توبہ کا سبب بنا۔ معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی بالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ اس واقعہ سے سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر اسلامی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔